امام مالک نے خبر دی نافع سے، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جن کے پاس وصیت کے قابل کوئی بھی مال ہو درست نہیں کہ 2 رات بھی وصیت کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھے بغیر گزارے۔ امام مالک کے ساتھ اس روایت کی مطابقت محمد بن مسلم نے عمر بن دینار سے کی ہے۔ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2738۔ اسحاق نے عمر بن عبداللہ سے بیان کیا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی عمر بن حارث رضی اللہ عنہ نے، جو جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا ام المومنین کے بھائی ہیں، بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد سوائے اپنے سفید خچر، اپنے ہتھیار اور اپنی زمین کے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقف کر گئے تھے، نہ کوئی درہم چھوڑا تھا، نہ دینار، نہ غلام، نہ باندی اور نہ کوئی چیز۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2739۔ طلحہ بن مصرف نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس پر میں نے پوچھا کہ پھر وصیت کس طرح لوگوں پر فرض ہوئی؟ یا راوی نے اس طرح بیان کیا کہ لوگوں کو وصیت کا حکم کیوں کر دیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وصیت کی تھی، اور کتاب اللہ میں وصیت کرنے کے لیے حکم موجود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2740۔ اسماعیل بن علیہ نے خبر دی عبداللہ بن عون سے، انہیں ابراہیم نخعی نے، ان سے اسود بن یزید نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ علی کرم اللہ وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی تھے، تو آپ نے کہا کہ کب انہیں وصی بنایا؟ میں تو آپ کے وصال کے وقت سر مبارک اپنے سینے پر، یا انہوں نے بجائے سینے کے کہا کہ اپنی گود میں رکھے ہوئے تھی۔ پھر آپ نے پانی کا طشت منگوایا تھا کہ اتنے میں سر مبارک میری گود میں جھک گیا اور میں سمجھ نہ سکی کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے، تو آپ نے علی کو وصی کب بنایا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2741۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں میری عیادت کو تشریف لائے۔ میں اس وقت مکے میں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین پر موت کو پسند نہیں فرماتے تھے جہاں سے کوئی ہجرت کر چکا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ابن عفرہ سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سارے مال و دولت کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا، پھر آدھے کی کر دوں؟ آپ نے اس پر بھی یہی فرمایا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا، پھر تہائی کی کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہائی کی کر سکتے ہو، اور یہ بھی بہت ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑ دو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب تم اپنی کوئی چیز اللہ کے لیے خرچ کرو گے تو وہ خیرات ہے، یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے وہ بھی خیرات ہے۔ اور ابھی وصیت کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے اور اس کے بعد تم سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو اور دوسرے بہت سے لوگ اسلام کے مخالف نقصان اٹھائیں۔ اس وقت حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی صرف ایک بیٹی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2742۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، کاش لوگ وصیت کو چوتھائی تک کم کر دیتے تو بہتر ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم تہائی کی وصیت کر سکتے ہو، اور تہائی بھی بہت ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ بڑی رقم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2743۔ زکریا بن عدی نے بیان کیا، ان سے مروان بن معاویہ نے، ان سے ہاشم بن ہاشم نے، ان سے عامر بن سعد نے، اور ان سے ان کے باپ سعد بن ابی وقاص نے بیان کیا کہ میں مکے میں بیمار پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے الٹے پاؤں واپس نہ کر دے، یعنی مکہ میں میری موت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے اور تم سے بہت سے لوگ نفع اٹھائیں۔ میں نے عرض کیا، میرا ارادہ وصیت کرنے کا ہے، ایک لڑکی کے سوا اور میرے کوئی اولاد نہیں۔
میں نے پوچھا کیا آدھے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ آدھا تو بہت ہے۔ پھر میں نے پوچھا تو تہائی کی کر دوں؟ فرمایا کہ تہائی کی کر سکتے ہو، اگرچہ یہ بھی بہت ہے، یا یہ فرمایا کہ بڑی رقم ہے۔ چنانچہ لوگ بھی تہائی کی وصیت کرنے لگے اور یہ ان کے لیے جائز ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2744۔ عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے ابن شہاب سے، وہ عروہ بن زبیر سے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ عتبہ بن ابی وقاص نے مرتے وقت اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت کی تھی کہ زماں کی باندی کا لڑکا میرا ہے، اس لیے تم اسے لے لینا۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر سعد رضی اللہ عنہ نے اسے لے لیا اور کہا کہ میرے بھائی کا لڑکا ہے۔ انہوں نے اس بارے میں مجھے اس کی وصیت کی تھی۔ پھر عبد بن زماں رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہنے لگے کہ یہ تو میرا بھائی ہے، میرے باپ کی لونڈی نے اس کو جنا ہے اور میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ پھر یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے، مجھے اس نے وصیت کی تھی۔ لیکن عبد بن زماں رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ میرا بھائی ہے اور میرے والد کی باندی کا لڑکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ لڑکا تمہارا ہی ہے عبد بن زماں، بچہ فراش کے تحت ہوتا ہے اور زانی کے حصے میں پتھر ہے۔ لیکن آپ نے سودا بنت زماں رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اس لڑکے سے پردہ کر، کیونکہ آپ نے عتبہ کی مشابہت اس لڑکے میں صاف پائی تھی۔ چنانچہ اس کے بعد اس لڑکے نے سودا رضی اللہ عنہا کو کبھی نہ دیکھا تاکہ آپ اللہ تعالیٰ سے جا ملی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2745۔ حمام نے بیان کیا قتادہ سے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ ایک یہودی نے ایک انصاری لڑکی کا سر دو پتھروں کے درمیان میں رکھ کر کچل دیا تھا۔ لڑکی سے پوچھا گیا کہ تمہارا سر اس طرح کس نے کیا ہے؟ کیا فلاں شخص نے کیا؟ فلاں نے کیا؟ آخر یہودی کا بھی نام لیا گیا جس نے اس کا سر کچل دیا تھا، تو لڑکی نے سر کے اشارے سے ہاں میں جواب دیا۔ پھر وہ یہودی بلایا گیا اور آخر اس نے بھی اقرار کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کا بھی پتھر سے سر کچل دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2746۔ محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا ورقہ سے، انہوں نے ابن ابی نجیح سے، ان سے عطا نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ شروع اسلام میں میراث کا مال اولاد کو ملتا تھا اور والدین کے لیے وصیت ضروری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ پھر لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر قرار دیا اور والدین میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ اور بیوی کا، اولاد کی موجودگی میں 8واں حصہ اور اولاد کے نہ ہونے کی صورت میں چوتھا حصہ قرار دیا۔ اسی طرح شوہر کا اولاد نہ ہونے کی صورت میں آدھا اور اولاد ہونے کی صورت میں چوتھائی حصہ قرار دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2747۔ ابو اسامہ نے بیان کیا سفیان سوری سے، وہ عمارہ سے، ان سے ابو ذرا نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا یہ کہ صدقہ تندرستی کی حالت میں کر کہ تجھ کو اس مال کو باقی رکھنے کی خواہش بھی ہو جس سے کچھ سرمایہ جمع ہو جانے کی تمہیں امید ہو، اور اسے خرچ کرنے کی صورت میں محتاجی کا ڈر ہو، اور اس میں تاخیر نہ کر کہ جب روح حلق تک پہنچ جائے تو کہنے بیٹھ جائے کہ اتنا مال فلاں کے لیے، فلانے کو اتنا دینا، اب تو فلانے کا ہو ہی گیا تو دنیا سے چلا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2748۔ سلیمان بن داؤد ابی ربیع نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر نے، انہوں نے کہا ہم سے نافع بن مالک بن ابی عامر ابو سہیل نے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کہے تو جھوٹ کہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھیں تو خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2749۔ حکیم بن حزام مشہور صحابی نے بیان کیا، میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی مانگا، آپ نے مجھ کو دیا، پھر مانگا، پھر آپ نے دیا، پھر فرمانے لگے حکیم یہ دنیا کا روپیہ پیسہ دیکھنے میں خوشنما اور مزے میں شیریں ہے، لیکن جو کوئی اس کو سیر چشمی سے لے اس کو برکت ہوتی ہے، اور جو کوئی جان لڑا کر حرص کے ساتھ اس کو لے اس کو برکت نہ ہوگی۔
اس کی مثال ایسی ہے جو کماتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا دینے والا ہاتھ نیچے والے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکیم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اس کی جس نے آپ کو سچا پیغمبر کر کے بھیجا، میں تو آج سے آپ کے بعد کسی سے کوئی چیز کبھی نہیں لینے کا، مرنے تک۔ پھر حکیم کا یہ حال رہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا سالانہ وظیفہ دینے کے لیے ان کو بلاتے، وہ اس کے لینے سے انکار کرتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی خلافت میں ان کو بلایا ان کا وظیفہ دینے کے لیے، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ حضرت عمر کہنے لگے، مسلمانوں، تم گواہ رہنا، حکیم کو اس کا حق جو لوٹ کے مال میں اللہ نے رکھا ہے دیتا ہوں، وہ نہیں لیتا۔ غرض حکیم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کسی شخص سے کوئی چیز قبول نہیں کی، اپنا وظیفہ بھی بیت المال میں سے نہ لیا، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی، اللہ ان پر رحم کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2750۔ سالم نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، حاکم بھی نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگہبان ہے، اپنی رعیت کے بارے میں پوچھی جائے گی، اور غلام اپنے صاحب کے مال کا نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں سمجھتا ہوں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مرد اپنے باپ کے مال کا نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2751۔ امام مالک نے خبر دی، انہوں نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے فرمایا، جب انہوں نے اپنا باغ بیرحا اللہ کی راہ میں دینا چاہا، میں مناسب سمجھتا ہوں تو یہ باغ اپنے عزیزوں کو دے دے۔ ابو طلحہ نے کہا، بہت خوب، ایسا ہی کروں گا۔ پھر ابو طلحہ نے وہ باغ اپنے عزیزوں اور چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، جب سورہ شعراء کی یہ آیت اتری اور اپنے قریب کے ناتے والوں کو خدا کے عذاب سے ڈرا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے خاندانوں بنی فہر بن عدی کو پکارنے لگے، ان کو ڈرایا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جب یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2752۔ سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جب سورہ شعراء کی آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری اور اپنے نزدیک ناتے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کے لوگو، یا ایسا ہی کوئی اور کلمہ، تم لوگ اپنی اپنی جانوں کو نیک اعمال کے بدلے مول لے لو، بچا لو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے کا، یعنی اس کی مرضی کے خلاف میں کچھ نہیں کر سکنے کا۔ عبد مناف کے بیٹو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے کا۔ عباس عبد المطلب کے بیٹے، میں اللہ کے سامنے کچھ کام نہیں آنے کا۔ صفیہ میری پھوپھی، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے کا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا، بیٹی تو چاہے میرا مال مانگ لے، لیکن اللہ کے سامنے تیرے کچھ کام نہیں آئے گا۔ ابو الیمان کے ساتھ حدیث کو اسبغ نے بھی عبداللہ بن وہب سے، انہوں نے یونس سے، انہوں نے ابن شہاب سے روایت کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2753۔ ابو ایوانہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص قربانی کا اونٹ ہانک کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا۔ اس صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ آپ نے تیسری یا چوتھی بار فرمایا، افسوس، سوار بھی ہو جا، یا آپ نے ویلکا کے بجائے ویاحکا فرمایا، جس کے معنی بھی وہی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2754۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صاحب قربانی کا اونٹ ہانکے لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا، لیکن انہوں نے معذرت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو قربانی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ سوار بھی ہو جا۔
افسوس یہ کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2755۔ ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے یعلی بن مسلم نے خبر دی، انہوں نے اکرمہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ ہمیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی ماں عمرہ بنت مسعود کا انتقال ہوا اور وہ ان کی خدمت میں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا جب انتقال ہوا تو میں ان کی خدمت میں حاضر نہیں تھا، کیا اگر میں کوئی چیز صدقہ کروں تو اس سے انہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا مخراف نامی باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2756۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب نے خبر دی اور ان سے عبداللہ بن کعب نے بیان کیا کہ میں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری توبہ غزوہ تبوک میں نہ جانے کی قبول ہونے کا شکرانہ یہ ہے کہ میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں دے دوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اپنے مال کا ایک حصہ اپنے پاس ہی باقی رکھو تو تمہارے حق میں یہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پھر میں اپنا خیبر کا حصہ اپنے پاس محفوظ رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2757۔ عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابی سلمہ نے خبر دی، انہیں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا، جب سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل ہوئی کہ تم نیکی ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اس مال میں سے خرچ نہ کرو جو تم کو زیادہ پسند ہے، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ تم نیکی ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اس مال میں سے خرچ نہ کرو جو تم کو زیادہ پسند ہے، اور میرے اموال میں سب سے پسند مجھے بیرحا ہے۔ بیان کیا کہ بیرحا ایک باغ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تشریف لے جایا کرتے، اس کے سائے میں بیٹھتے اور اس کا پانی پیتے۔ ابو طلحہ نے کہا کہ اس لیے وہ اللہ عز و جل کی راہ میں صدقہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، میں اس کی نیکی اور اس کے ذخیرہ آخرت ہونے کی امید رکھتا ہوں، بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اللہ آپ کو بتائے اسے خرچ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ، شاباش ابو طلحہ، یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، ہم تم سے اسے قبول کر کے پھر تمہارے ہی حوالے کر دیتے ہیں، اور اب تم اسے اپنے عزیزوں کو دے دو۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے وہ باغ اپنے عزیزوں کو دے دیا۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جن لوگوں کو باغ آپ نے دیا تھا ان میں ابی اور حسان رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ حسان رضی اللہ عنہ نے اپنا حصہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو بیچ دیا، تو کسی نے ان سے کہا کہ کیا آپ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا دیا ہوا مال بیچ رہے ہیں؟ حسان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں کھجور کا ایک سا روپوں کے ایک سا کے بدل کیوں نہ بیچوں۔ انس نے کہا، یہ باغ بن حدیلہ کے محلے کے قریب تھا جسے معاویہ رضی اللہ عنہ نے بطور قلعے کے تعمیر کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2758۔ ابو ایوانہ نے بیان کیا ابو بشر جعفر سے، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ گمان کرنے لگے ہیں کہ یہ آیت جس کا ذکر عنوان میں ہوا میراث کی آیت سے منسوخ ہو گئی ہے۔ نہیں، قسم اللہ کی آیت منسوخ نہیں ہوئی، البتہ لوگ اس پر عمل کرنے میں سست ہو گئے ہیں۔ ترکے کے لینے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو خود وارث ہوں، اس کو تو چٹانے کا حکم ہے، عزیزوں، یتیموں اور محتاجوں کو جو تقسیم کے وقت آ جائیں۔ دوسرا جو خود وارث نہ ہو، اس کو نرمی سے جواب دینے کا حکم ہے، وہ یوں کہیں، میاں میں تم کو دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2759۔